مطلب یہ ہے کہ صلہ تیمور بھائی کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے راستے میں تم آ گئی اور تمہاری شادی ہو گئی تیمور بھائی سے۔ اس لیے اس نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر تمہیں یقین دلایا کہ وہ تمہاری بہترین دوست ہے، اور تم اس کی باتوں میں آ گئی۔ جیسے ہی اس کو یقین ہو گیا کہ تم اس کو اپنی دوست تسلیم کر چکی ہو، تو اس نے موقع ملتے ہی تمہاری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا۔ اس کا مطلب علی وہاں اتفاقاً نہیں آیا تھا، بلکہ یہ سب صلہ کا پلان تھا، اور اس نے اس لیے مجھ سے کہا تھا کہ ابھی تیمور کو اپنی پریگننسی کے متعلق کچھ نہ بتانا، بلکہ اپنی ویڈنگ اینیورسری پر سرپرائز دینا۔ کتنی احمق ہوں میں جو اس کی باتوں میں آ گئی۔ فاریہ شاکڈ ہو گئی اور خود کو کوسنے لگی۔ ہاں فاریہ، یہ سب صلہ کا پلان تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ صلہ اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کرے گی، اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی، بلکہ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹا کہ میں ہر ایک سے جیلس ہوتی ہوں۔ تیمور میرا کبھی یقین نہیں کریں گے کہ یہ ان کا بچہ ہے، بلکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ، نہیں ہو سکتا، فاریہ نے چیختے ہوئے کہا۔ صبر کرو فاریہ، یہ تمہاری ہی غلطی تھی جو اس صلہ کی بچی پر اعتبار کر لیا، لیکن پریشان مت ہو، تم تیمور بھائی سے جا کر بات کرو اور انہیں سب حقیقت سے آگاہ کرو۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ضرور تمہارا یقین کریں گے اور اس بچے کو بھی اپنائیں گے۔ عائشہ نے فاریہ کو گلے سے لگا کر کہا۔ فاریہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ابو تو اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اس کی امی عشرت بیگم نے اس کی تنہا زمانے کی سرد و گرم ہوائیں جھیل کر پرورش کی۔ جب بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں نے اس کی تعلیم ادھوری چھڑواتے ہوئے اس کی شادی کر دی۔ تیمور اور فاریہ ہمسائے تھے۔ تیمور رئیس زادہ تھا، اس کا اپنا بزنس تھا، بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر سب موجود تھے۔ اس کے برعکس فاریہ نے بچپن سے باپ کو کھونے کے بعد سفید پوشی میں زندگی گزاری تھی۔ فاریہ نے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر اسکالرشپ حاصل کر کے BS میتھمیٹکس کیا۔ تیمور کی امی کو فاریہ بہت پسند تھی۔ محلے میں صبیحہ بیگم کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ محلے کے کسی بھی فرد کے منہ سے فاریہ کے متعلق کبھی کوئی برائی نہیں سنی تھی، بلکہ سب اس کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ تیمور کی امی کو کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی اکلوتی اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے فاریہ اور تیمور کی شادی کروا دی۔ اس کے برعکس تیمور اپنی کلاس فیلو صلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تیمور فاریہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی امی صبیحہ بیگم نے اسے اپنی قسم دی تھی، اس لیے تیمور نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے فاریہ سے شادی کر لی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی مثال ٹرین کے ان مسافروں جیسی تھی جو ٹرین کے ایک ہی ڈبے میں سوار تھے، لیکن ان کی منزل مختلف تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دونوں میں محبت قائم ہونے لگی، ان کے درمیان کی دوریاں ختم ہونے لگیں، لیکن یہ بات صلہ کو ہضم نہ ہوئی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد بھی صلہ کا تیمور کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت بہت کم ہو گیا تھا۔